بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی دعا کے آداب بھی چند لکھ لیجئے۔ دعا کا ادب یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کے دعا کریں۔ آپ چلتے پھرتے بھی دعا کریں، وہ بھی دعا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر اہتمام کرتے ہیں، باوضو ہو کے دعا کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، دعا النبی بماء فتوضا، اللہ کے رسول نے فوراً پانی منگوا کے وضو کیا، پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی، اللہم اجعلہ یوم القیامہ فوق کثیر من خلقک، اللہ میں دعا کرتا ہوں اپنے اس بندے کو قیامت کے دن بہت ساری مخلوق سے بلند درجہ عطا کرنا۔ تیسرا ادب، دعا شروع کرتے وقت آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا۔ چوتھا ادب، آپ درود پڑھیں، درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بھیجیں۔ پانچواں ادب، اچھا گمان کریں اللہ کے بارے میں کہ میری دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ کا گمان ہی اچھا نہیں ہے، آپ تجرباتی طور پہ دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شاید آج قبول ہو ہی جائے، کر کے دیکھتے ہیں، ایسے نہیں، یقین کیجئے، اچھا گمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھٹی بات بیان کی ہے کہ آپ اس ادب کو کبھی نہ بھولیے، دعا کرتے وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ ذوالجلال اگر توفیق دے دے دعا کی تو آدمی کو یہ کہنا چاہیے، اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی یا رب، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پہ بہت ظلم کی اور میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ ذوالجلال اتنے کہنے کے بعد اسے معاف کر دیتے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف یہ چھٹی شرط ہے، چھٹا ادب ہے، اس کو انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ساتواں جو ادب ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے بڑا مہم ہے، دعا کرتے وقت پہلے اپنے لیے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے بدأ بنفسی، پہلے وہ اپنے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ آٹھواں ادب یہ ہے کہ آپ جامع کلمات سے دعا کریں۔ جامع کلمات سے مراد جو اللہ کے رسول نے دعائیں کی اس سے بڑی دعائیں ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ بناوٹی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ پہلے وہ دعائیں یاد کر لیں جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں۔ آپ پھر کوئی دوسری دعا اگر آپ کو یاد نہیں ہو سکی وہ تو آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، یہ ساری زبانیں تو اللہ نے بنائی، لیکن جامع کلمات ہوں۔ وہ صحابی نے جب سنا ایک اپنے بیٹے کو دعا کرتے، یا اللہ مجھے جنت میں قصر ابیض وائٹ ہاؤس دے، اس کے اندر خوشبوئیں بھی ہوں، اس کے اندر باغات بھی ہوں، کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، جب بھی سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو، فإنه اعلی الجنہ واوسطها، سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے، سب کے درمیان میں ہے، ومنها تتفجر انہار الجنہ، جنت کی ساری نہریں جو ہیں وہ جنت الفردوس سے جاری ہوتے ہیں۔ جب جنت الفردوس مانگ لیا باقی کیا بچا؟ اب بندہ وہاں یہ ساری دعائیں مانگے، اچھا جو نہریں نکلنے والی ہیں اللہ مجھے وہ بھی چاہیے، اس کے آگے گلاس پڑے ہوں گے وہ بھی چاہیے، آپ کو اور دعا کریں۔ جامع دعا جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے ان دعاؤں کو معمول بنانا چاہیے۔ نواں ادب یہ ہے آپ یقین کر کے دعا کریں اور دعا میں الحاح پیدا کریں، چمٹ کے دعا کریں۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، دعا یقین کر کے کیجئے، فإن اللہ لا مستکرہ لہ، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ مت کہیں اللہم ان شئت فاعطنی، اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے دے دے، نہیں چاہتے تو نہ دیں، یہ دعا کی قبولیت کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں میرے مالک کی مجھے ضرورت ہے مجھے دے۔ اور اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سأل احدکم ربہ فلیکثر، جب کسی سے کوئی شخص رب سے مانگے تو خوب مانگے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے،
جتنا زیادہ مانگے گا اتنا باعزت بنے گا، جتنا زیادہ مانگے گا وہ افضلیت والا بنے گا، جتنا زیادہ مانگے گا یقین کر کے اللہ اتنا قریب کر کے اسے عطائیں بھی زیادہ کریں گے۔ أشهد أن لا